اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم عجل لولیک الفرج۔ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے امام زمانہ کی معرفت حاصل کیے بغیر مر گیا وہ جہالت کی موت مرا۔ معرفت کیا ہے؟ اکثر سوال پیدا ہوتا ہے کہ معرفت کیا ہے؟ معرفت ایسی کون سی اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس کے بغیر انسان جاہل ہے اور اس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں؟ یہی سوال میرے ذہن میں ابھرا تو میں نے ہمارے پاس ایک عالم آئے تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ میرے سوال کا کچھ جواب دے سکتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ علامہ صاحب یہ معرفت چیز کیا ہے؟ کہ اگر اس کے میننگ دیکھیں تو میننگ تو اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ معرفت کا مطلب پہچان ہے، اور ظاہری طور پر تو ہم مولا کو جانتے ہیں کہ مولا شہنشاہ کا پاک اسم گرامی کیا ہے، پاک والد کا کیا اسم گرامی ہے، پاک والدہ سلام اللہ علیہ کا کیا اسم گرامی ہے، پاک شہنشاہ کا شجرہ کیا ہے، لیکن یہ حقیقت میں معرفت ہے کیا کہ جس کے بغیر انسان جاہل مر جاتا ہے؟ وگرنہ یہ اگر یہ موٹی موٹی چیز یہ معرفت ہے تو یہ تو تقریباً تمام مومنین کو پتہ ہی ہے، اور مومنین کے علاوہ بھی کافی جو ہے دوسرے مسالک کے لوگ اتنا تو جانتے ہی ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ معرفت یہ چیز نہیں ہے۔ حقیقی معرفت، حقیقی مولا کی پہچان کیا ہے، مولا شہنشاہ کون ہیں، کیا ہیں، یہ صرف اور صرف مولا شہنشاہ جانتے ہیں یا اللہ پاک کی ذات جانتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا جی یہ تو پھر بڑی مشکل بات ہو گئی کہ ہم پھر کس طرح جو ہے مولا شہنشاہ کی معرفت حاصل کریں؟ انہوں نے فرمایا کہ معرفت حاصل کرنے کے بہت سے سٹیجز ہیں، ان سٹیجز سے آپ کو گزر کر جانا پڑے گا، تب آپ کو معرفت حاصل ہوگی۔ تو میں نے پوچھا کہ جناب معرفت سے پہلے کون سا سٹیج ہے؟ تو کہتے ہیں کہ معرفت سے پہلے محبت ہے۔ جب آپ کی محبت عروج پر پہنچ جائے گی نا تو مولا شہنشاہ خود آپ کو معرفت عطا فرمائیں گے، اور محبت کے لیے قربانی بھی دینی پڑتی ہے، ہر چیز کی قربانی، اپنے مال کی قربانی، اپنی اولاد کی قربانی، اپنی ناموس کی قربانی، اپنی عزت و آبرو کی قربانی، یہاں تک کہ محبت کے لیے اپنے ایمان کی بھی قربانی دینی پڑ جاتی ہے کہ مولا شہنشاہ کی محبت میں اپنے ایمان تک کو قربان کر دینا، یہ ہے محبت۔ تو فرماتے ہیں کہ مولا امام حسین علیہ السلام کے جو جانثاران تھے، مولا شہنشاہ نے شب عاشور ان سب کو اپنے خیمے میں جمع فرمایا۔ مولا نے فرمایا ان سے کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کو میرا سر چاہیے، میں آپ سے راضی ہوں، میں آپ کی شفاعت بھی کروں گا، آپ جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں۔ جنہوں نے جانا تھا وہ تو چلے گئے، لیکن جو حقیقی عشاق تھے مولا شہنشاہ کے وہ بیٹھے رہے۔ مولا شہنشاہ نے رخ پھیر لیا، اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ مولا شہنشاہ نے فرمایا کہ اگر آپ کو میرے چہرے سے شرم آتی ہے تو میں نے اپنا رخ پھیر لیا، آپ جا سکتے ہیں، لیکن وہ بیٹھے نہیں گئے۔ پھر شہنشاہ نے حکم فرمایا، شہنشاہ نے شمع گل فرما دی، چراغ بجھا دیا۔ شہنشاہ نے فرمایا کہ اگر آپ کو میرے یہاں ہونے سے جو ہے وہ آپ شرما رہے ہیں، میں نے اب تو چراغ گل کر دیا، اب آپ جا سکتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی نہیں گئے۔ پھر مولا حسین بادشاہ شہنشاہ نے حکم دیا ان کو کہ شہنشاہ فرماتے ہیں کہ میں اولی الامر ہوں، اس زمانے کا امام ہوں، میں اولی الامر ہو کر آپ کو حکم دیتا ہوں کہ اب آپ چلے جائیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ بیٹھے رہے۔ اولی الامر نے جب حکم دیا، اولی الامر کی نافرمانی کی کیا سزا ہوتی ہے کہ اولی الامر کی نافرمانی کرنے سے انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی اس محبت کے لیے اپنے ایمان تک کو قربان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مولا اگرچہ آپ حکم بھی دے رہے ہیں لیکن ہم یہاں سے نہیں جا سکتے، ہم ان لائنوں کے چنگل میں آپ کو تنہا چھوڑ کر
ہم نے یہ دنیا کا کیا کرنا ہے، ہم آپ کے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اور جب اس سٹیج تک آپ پہنچ جائیں گے نا مولا کی محبت میں کہ اپنے ایمان تک کو قربان کر دیں گے، پھر مولا سے آپ طلب کریں کہ مولا شہنشاہ آپ بتائیں آپ کون ہیں، آپ کی معرفت کیا ہے۔ جناب حر علیہ الصلوۃ والسلام جب لشکر جفا کو چھوڑ کر مولا شہنشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے تو جناب حر کا ایک بھائی بھی تھا جو وہیں پر رہ گیا لشکر جفا میں۔ تو جب اس سے لوگوں نے پوچھا کہ جناب حر تو چلے گئے لیکن آپ کیوں نہیں گئے، حالانکہ آپ بھی دل سے جو ہیں ادھر جانا چاہتے تھے، لیکن آپ کیوں نہیں گئے مولا شہنشاہ کے لشکر میں؟ تو انہوں نے کہا کہ میری ایک مجبوری ہے۔ مجبوری کیا ہے کہ میرے گھر میں میری بیٹی جوان ہے اور یہ لعین لوگ ہیں، یہ میری آبرو ریزی کریں گے، میری بیٹی کی عزت جو ہے پامال کریں گے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ناموس تو حر کے گھر میں بھی تھی، لیکن انہوں نے اپنے عشق کے لیے، امام زمانہ کے لیے اپنی ناموس تک کی قربانی دے دی، حالانکہ انہیں یقین تھا کہ ان کا گھر جلا دیا جائے گا، ان کے بیوی بچے قتل ہو جائیں گے، سب کچھ لٹ جائے گا، لیکن انہوں نے محبت کے لیے اپنے امام زمانہ شہنشاہ کے لیے ہر چیز قربان کر دی۔ اور ایک اور واقعہ میں نے سنا کہ مولا امام حسین شہنشاہ کے ایک انصار تھے کربلا مولا میں، نام تو مجھے ان کا نہیں علم اور ان کے بارے میں زیادہ تذکرہ بھی نہیں ملتا۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب شب عاشور تھی تو انہوں نے مولا حسین شہنشاہ کے پاس گئے تو انہوں نے عرض کی کہ یا مولا آپ کو آپ کی پاک والدہ کا واسطہ مجھے بتائیے کہ آپ کون ہیں۔ مولا شہنشاہ نے ان کو فرمایا کہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے میری حقیقت، میری معرفت۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں مولا، میں آپ کا جانثار ہوں، آپ کی ماں کا واسطہ دیا ہے، مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں۔ تو مولا شہنشاہ نے اپنی 2 انگلیاں دراز فرمائی، انگلیاں دراز فرمایا کہ دیکھو اس میں کیا۔ تو انہوں نے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ مولا شہنشاہ کی انگشتوں کے درمیان جو منظر تھا کہ کائنات کی ایسی ایسی مخلوق کہ جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہے، اتنی عظیم عظیم مخلوقات جن میں فرشتے، جنات اور پتہ نہیں کون کون سی مخلوقات ہیں، وہ پرواز میں لگی ہوئی ہیں اور کئی صدیوں سے پرواز کر رہی ہیں، لیکن وہ امام حسین شہنشاہ کی انگشت جو ہے اس کی حد کو نہیں چھو سکتی۔ تو جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو ان سے برداشت نہیں ہوا، ان پر جنون طاری ہو گیا اور وہ پاگلوں کی طرح ویلیاں کرتے ہوئے صحراؤں کی طرف نکل گئے۔ یہ ہے معرفت مولا کی کہ مولا شہنشاہ جو ہیں وہ کسی چھوٹے پیالے میں جو ہے نا وہ زیادہ بھر دیا جائے تو پھر وہ اوپر سے بہنے لگ پڑتا ہے۔ جتنا ہمارا پیالہ ہوگا مولا اس قدر ہمیں معرفت عطا فرمائیں گے اور انشاءاللہ ضرور فرمائیں گے، لیکن اس کے لیے نیت میں خلوص ہونا چاہیے۔ تو وہ عالم مجھے فرماتے ہیں کہ جب آپ کا عشق اس لیول پر پہنچ جائے گا کہ آپ اپنی ہر چیز کی قربانی دیں گے مولا کے لیے، اس وقت آپ پوچھیں مولا سے، مولا خود آپ کو معرفت کروائیں گے، کیونکہ مولا کی معرفت ان کے علاوہ، خدا کے علاوہ، یہ جسے وہ چاہیں اس کے علاوہ تو کسی کو ہے نہیں۔ جب آپ کا عشق اتنا مخلص ہو جائے گا تو پھر آپ کو مولا کی معرفت مل سکتی ہے، بصورت دیگر نہیں مل سکتی۔ تو جتنا کچھ میرے پاس علم تھا معرفت کے بارے میں وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا۔ دعا ہے کہ خداوندہ امام زمانہ شہنشاہ کا جلد سے جلد ظہور فرمائے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم پاک شہنشاہ کی نصرت کر سکیں، پاک شہنشاہ کی قدم بوسی کر سکیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔